disinformation, misinformation with information. And we've said many times now, including in this briefing room, that there is no truth to these allegations. We won't let propaganda, we won't let misinformation or disinformation get in the way of an important bilateral relationship, including our valued bilateral partnership with Pakistan. We value that long-standing cooperation between the United States and Pakistan. We've always viewed a prosperous and democratic Pakistan as critical to our interests. That remains unchanged. امریکہ نے عمران خان کی حکومت گرانے کا الزام پھر مسترد کر دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس نے کہا، پہلے بھی کہہ چکے ہیں ان الزامات میں کوئی صداقت نہیں، پروپیگنڈے کو تعلقات کی راہ میں نہیں آنے دیں گے۔ کہا، پاک امریکہ دیرینہ شراکت داری کی قدر کرتے ہیں، خوشحال پاکستان امریکہ کے مفاد میں ہے۔ پی ٹی آئی کی حقیقی آزادی مارچ کے 5ویں روز کا آغاز چندہ قلعہ سے ہوگا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اور شرکا کا رات گئے گجرانوالہ میں پڑاؤ۔ حقیقی آزادی مارچ کاموکی سے روانہ ہو کر گجرانوالہ پہنچا۔ کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ فیصل جاوید نے کارکنان سے حلف لیا۔ نواز شریف کے پاس کچھ نہیں ہے، جو پارٹیز ہیں وہ اس کی سنتی نہیں ہے، اس کے پاس ہے کیا، اسے بات کیا کرنی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بیچ میں بیٹھے جس کے پاس پاور ہے اور وہ الیکشن کروائے، یعنی اس کے علاوہ راستہ تو کوئی ہے ہی نہیں، ملک کا تو بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے پاس طاقت ہے، الیکشن کرائے جائیں، عمران خان کا مطالبہ۔ آج نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا، کامیاب مذاکرات کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو درمیان میں آنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ شہباز شریف حکومت کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، پارٹی اور ووٹ بینک نواز شریف کا ہے۔ اختیارات والے مذاکرات کرنا چاہیں تو دروازے کھلے ہیں، شاہ محمود قریشی نے واضح کر دیا۔ آج نیوز سے گفتگو میں کہا، ہمارا حقیقی آزادی مارچ پرامن ہے، کسی بھی ادارے کے خلاف حقیقی آزادی مارچ نہیں نکال رہے۔ مارچ سیاست کے لیے نہیں، ملک کو حقیقی آزادی دلانے کے لیے جہاد ہے۔ بند کمرے میں فیصلے کر کے چوروں کو مسلط کر دیا گیا۔ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ناانصافی کا نہیں۔ عمران خان کی گھن گرج، کہا ایسا نہ ہو مارچ دے کر نواز شریف سے ریٹلیٹس پھر گر جائیں۔ جب تک لوٹا پیسہ واپس نہیں کرتے قوم چوروں کو کہیں نہیں جانے دے گی۔ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ کرنے کا اعلان۔ اسلام آباد انتظامیہ نے ریڈ زون میں توسیع کر دی، ریڈ زون کو 0 پوائنٹ تک بڑھا دیا گیا، نقشہ جاری۔ حقیقی آزادی مارچ کو ریڈ زون میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی، پولیس، رینجرز اور فوج تعینات ہوگی۔ پی ٹی آئی کو جلسے اور دھرنے کے لیے این او سی جاری نہ ہو سکا، پی ٹی آئی نے جلسے کی اجازت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں موقف اپنایا کہ 26 اکتوبر کو خط لکھا گیا، 4 نومبر کو جلسے کے لیے تاحال این او سی نہیں ملا، ڈپٹی کمشنر بلا وجہ معاملے کو طول دے رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی میدان میں آ گئے، ٹویٹر پیغام میں بتایا، شہباز شریف سے کہہ دیا ہے کہ عمران خان 2000 کا جتھا لے کر آئے یا 20,000 کا، نہ اس فتنے کو کوئی فیس سیونگ دینی ہے، نہ ہی اس کا کوئی مطالبہ سننا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثنا کا ایجنڈا کچھ اور ہے، ریڈ زون کو پنڈی تک بڑھا دیں، لوگ پھر بھی شرکت کریں گے۔ شیخ رشید کی نیوز کانفرنس، کہا حکومت ٹوٹنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں، اگر بات چیت ہو رہی ہے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ فورن فنڈڈ فتنے نے انقلاب نہیں، اپنے خودی مارچ نامنظور کا اعتراف کر لیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا ٹویٹ، لکھا بیلٹ پر بلٹ شیٹ، بندوقوں سے انقلاب لانے کا ثبوت ہے، 6 ماہ سے انقلاب نہیں، عوام نے ڈکیتیاں، ملکی مفاد کے سودے اور شہداء کے خلاف مہم دیکھی ہے۔ عمران خان اقتدار کی ہوس میں ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہے، ان کی خواہش ہے کہ خون ریزی ہو۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی تنقید، کہا یہ ڈکٹیٹر کی نرسری کی پیداوار ہے، اب اسی نرسری پر تنقید کر کے ہیرو بننا چاہ رہے ہیں۔
عمران خان کی شہید رپورٹر صدف نعیم کے گھر آمد، اہل خانہ سے ملاقات میں تعزیت کی۔ صدف نعیم کے شوہر سے تھانے میں صوبائی وزیر قانون نے زبردستی راضی نامے پر انگوٹھے لگوائے، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا دعویٰ۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج چین کے 2 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ صدر شی جن پنگ اور اعلیٰ قیادت کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی۔ وفود کی سطح پر مذاکرات میں سی پیک پر کام کی رفتار کا جائزہ لیا جائے گا۔ توشہ خانہ ریفرنس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ معطل نہ ہو سکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو NA 95 میں نئے انتخابات سے روک دیا۔ الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے 10 نومبر تک جواب طلب کر لیا۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کا فیصلہ، آئندہ 15 دن تک قیمتیں برقرار رہیں گی۔ ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی مدت میں 30 نومبر تک توسیع کر دی گئی۔ ملک میں کورونا کے مزید 27 کیسز رپورٹ، مہلک وائرس سے کوئی اموات نہیں ہوئی۔ مثبت کیسز کی شرح 0.39% ریکارڈ۔ ₹2500 فی بوری DAP کی قیمت ان سے کم کروائی گئی ہے، جو کہ تقریباً 58 ارب روپے کی لاگت ہے، جو کہ اب کسانوں کو اس کا فائدہ ہوگا جب وہ DAP استعمال کریں گے۔ وزیر اعظم کا کسانوں کو 1800 ارب کے قرضے دینے کا اعلان، زرعی ترقی کے لیے کسانوں کے مسائل کا حل ضروری قرار دے دیا۔ کہا قرضوں پر سود میں حکومت سبسڈی دے گی۔ DAP کھاد کی قیمت میں ₹2500 فی بوری کمی کر دی۔ ٹریکٹر انڈسٹری میں نئے سرمایہ کاروں کو مراعات ملیں گی۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں گندم کے بیج کی 12 لاکھ بوریاں تقسیم کی جائیں گی۔ چھوٹے کسانوں کے قرضے معاف کر دیے۔ بلوچستان کے علاقے کمان پاس میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد ہلاک۔ سپاہی شفیع اللہ اور سپاہی محمد قیصر بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے مچھر کالونی میں ٹیلی کام کمپنی کے 2 ملازمین کے قتل کا نوٹس لے لیا۔ IG سندھ اور متعلقہ افسران سے جواب طلب۔ انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے گرفتار 4 ملزمان کو 8 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ عالمی دہشت گردی میں ہندوستان کے ملوث ہونے کا پردہ فاش، قطر میں 8 بھارتی ریٹائرڈ نیوی افسران کو گرفتار کر لیا گیا۔ افسران کو اسرائیل اور بھارت کے لیے جاسوسی کرنے پر گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزمان قطر میں نجی فرم چلا رہے تھے۔ فلسطین میں اسرائیلی مظالم جاری، مغربی کنارے کے علاقے ہیبرون میں مزید فلسطینیوں کے گھر مسمار کر دیے گئے۔ اسرائیلی فوج نے علاقہ مکینوں پر فائرنگ کی اور دستی بم بھی پھینکے گئے۔